العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. عزیز مصلیان کرام، تجوید کی ہماری دوسری کلاس ہے الحمدللہ۔ پرسوں کی کلاس میں نے آپ کے سامنے عربی زبان کے جو حروف ہیں جنہیں حروف الہجا اور اردو میں جنہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، جن کی کل تعداد 29 ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ پہلے میں ایک بار اورلی زبانی آپ کے سامنے ان کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں، پھر اس کو لکھ کر اور اس کا کچھ فرق میں آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ میرے منہ کی طرف ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حروف کس طرح سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اب میں ان کو لکھتا ہوں، پہلے حروف کو اور پھر میں ان کا ساؤنڈ لکھوں گا۔ ایک ہوتا ہے حروف اور ایک ہوتا ہے اس کا ساؤنڈ، میں دونوں آپ کو لکھ کے انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم
حمزہ یا، یہ ہیں حروف. اب یہ کیا ہے؟ یہ الف. کیا ہے یہ؟ الف. تو اس کو ہم نے الف ادا کرنا ہے. الف. اس میں ہم کیا جو ہے غلطی کرتے ہیں؟ الف پڑھ دیتے ہیں. اس کو ہم اکثر جو تجوید سے واقف نہیں ہے وہ اس کو الف بھی پڑھ دیتے ہیں. الف الف. تو یہ الف نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الف. تو یہ حرف ہے یہ الف. اب اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ اس کا ساؤنڈ ہے الف. الف الف الف. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ با نہیں. با اگر کہہ دیں گے تو وہ ایک الگ چیز ہے جو آگے آئے گی انشاءاللہ. با کا ساؤنڈ کب بنتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے لیکن اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ با. ایسے. چلو میں اور واضح کر دیتا ہوں. با با. اس کو ہم نے با نہیں کہنا. با ہم کہہ دیں گے تو وہ الگ ہو گیا. پھر وہ یہ ہو گیا با زبر با. تو پھر اس میں اور پھر اس میں کوئی فرق، کیونکہ یہ حرف ہے اس کا ساؤنڈ یہ ہے. با اگر کہہ دیا تو وہ با زبر با ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ ہے با. اس کو ہم نے با نہیں کہنا ہے بلکہ با. اسی طرح سے یہ کیا ہے؟ تا. کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو. تا تا. یہ تا. ایک تو اس کو باریک پڑھنا ہے. تا 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 تا. اور دوسرا اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. تا تا. اب یہ کیا ہے؟ جی. اس کو بھی کھینچنا ہے. جی جی. اب اس کا ساؤنڈ کیا بنے گا؟ جیم یا اور پھر میم. جیم جیم جیم. اب یہ کیا ہے؟ ہا. ایک تو اس کو تھوڑا اچھے سے حلق سے ادا کرنا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں وکس ساؤنڈ. جیسے ہم وکس کھا کے ٹھنڈی ہوا نکلتی مجھ سے. ہاں ہاں. وکس ٹافی کھانے کے بعد کیسی ٹھنڈی سی ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ساؤنڈ ہے اس کا. ہاں ہاں. ایک ساؤنڈ ہے جب بندہ تھک جائے تو اس کے بعد جو آواز نکلتی ہے ہاں ہاں ہاں، تو وہ یہ ادھر آ رہا ہے وہ ہاں والا. ہاں ہاں. لیکن اس میں وکس کا ساؤنڈ نکالنا آپ نے. ٹھنڈی ٹھنڈی آواز. ہاں یہ والی. تو اس کا ساؤنڈ بنے گا ہاں. یہ ہاں الف زبر ہا جسے ہم کہتے ہیں. پھر یہ کیا ہے؟ ہو. ہو. گلے میں تھوڑی خراش آنی چاہیے. ہو ہو. تو اس کا ساؤنڈ بھی بن جائے گا یہ ہو. اب یہ کیا ہے؟ اس کو بھی ہم نے کھینچ کے ہی پڑھنا ہے. دال دال دال. تو جب ہم اس کا ساؤنڈ لکھیں گے تو وہ اس طرح سے آئے گا. دال اور اس کے بعد دال دال دال. یہ کیا ہے؟ ہاں. اس کو ہم نے بہت باریک پڑھنا ہے. جیسے ہم نے اس کو پڑھا تھا نا تو اسی ساؤنڈ سے اس کو بھی پڑھنا ہے. دال 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 دال. تو جب
ہم اس کا ساؤنڈ لکھیں گے تو وہ اس طرح سے آئے گا. ذال ذال. یہ کیا ہے؟ ہاں کھینچ کے اس کو پڑھنا ہے. را را را. اس کا ساؤنڈ اس طرح سے آئے گا. را را را. حمزہ کی ضرورت نہیں، حمزہ کے بھی دے رہے ہیں. ز ز ز ایسے ز. ابھی آگے کیا ہے؟ سین. سیٹی کی آواز. سین سین. میں بتاؤں گا انشاءاللہ کون سے سیٹی کے ہیں اور کون سے ان کا کیا کیا ساؤنڈ ہے انشاءاللہ آگے، لیکن ابھی میں ان کا ساؤنڈ سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو اس کو جو ہم لکھیں گے تو اس طرح سے آئے گا. سین سین سین. پھر آگے یہ شین شین. یہ والی آواز نہیں کرنی چاہیے. شین. شین. اب یہ آگے اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. صاد. اس کو پڑھتے ٹائم ہمارا منہ گول نہیں ہونے چاہیے، یعنی سواد آواز نہیں نکلنی. سواد نہیں، صاد صاد. منہ میں بالکل بھی گولائی نہیں آنی چاہیے کہ ہم اس کو ایسے سواد پڑھ رہے ہوں. لوگ صاد صاد صاد. جب ہم اس کا مخرج لکھیں گے ساؤنڈ تو ایسے آئے گا. صاد 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 صاد. اس کے بعد اگلا ہے کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہاں اس کو بھی ویسے ہی منہ گول نہیں کرنا اور بہت بھاری سی آواز نکالنا، ایسا لگے منہ ہمارا بھر گیا کسی چیز سے، کیونکہ عربی میں سب سے مشکل ساؤنڈ اسی کا ہے. یہ حرف سب سے مشکل مانا جاتا ہے، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آتا ہے وہ یہی ہے. تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے تو ایسا لگے کہ ہمارا زبان جو ہے ادھر ادھر سائڈ میں ٹچ ہو رہی ہے اور منہ بھر سا گیا ہے. دا آواز نہیں نکالنا، نہ ہی زا آواز نکالنا ہے. اس کا اپنا ہی ایک الگ مخرج ہے. ضاد ضاد ضاد. منہ گول نہیں ہونا. ضاد ضاد ضاد. تو اس کو ہم جب لکھیں گے تو اس طرح سے آئے گا. ضاد ضاد ضاد. اس کے بعد ہے کیا یہ تو نہیں. اگر آپ نے تو کہہ دیا تو یہ ہو گیا نا پھر تو زبر تو نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہاں اس کو کھینچنا ہے. یہ حرف ہے لیکن اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ تو یہ ساؤنڈ ہے اس کا. اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. تو اس کو پڑھتے ٹائم بھی منہ ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے، تو نہیں ہونا، ایسے سیدھا. تو اور ایک پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو مختصر کلاس میں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو یہ باریک والوں میں سے ہے. اس کو پڑھتے ٹائم ہمارا فیس جو ہے وہ ہیپی فیس جسے کہتے ہیں. منہ کھلے گا ایسے سائڈ میں. لیکن اس کو پڑھتے ٹائم منہ ہمارا تھوڑا گول ہوگا اور اینگری فیس جیسا بنے گا. تو
اس کو اسی طرح سے فرق کرنا آپ نے. اس کو پڑھنا ہے تا اور اس کو پڑھنا ہے تو. ایک آواز بھی موٹی کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے تو موٹی ہوگی آواز. تو توا نہیں پڑھنا ہے, تا نہیں پڑھنا ہے. تو اور بالکل فرق کرنا ہے اس کی آواز میں اور اس کی آواز میں. یہ تا ہے اور یہ تو. اوکے. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ہاں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کا مخرج نکالنا, کیونکہ ہم آلریڈی یہاں ایک پڑھ چکے ہیں. یہ کیا تھا؟ ضاد. اس سے پہلے ہم ایک یہاں پڑھ چکے ہیں. یہ کیا تھا؟ زا. اس میں دیکھو بزنگ جو مکھی کی جو آواز آتی ہے, شہد کی مکھی, یہ والی آواز اس میں نکالنی ہے. لیکن اس کو بہت اسٹرانگ نہیں کرنا ہے کہ زا ہو جائے, زا ایسے نہیں, بلکہ زا زا بہت ہیوی اور بہت سختی سے نہیں نکالنا ہے کہ اس میں زا ایسی آواز آنے لگ جائے, بلکہ زا آرام سے جانا ہے. آواز سیٹی کی نکالنی ہے, لیکن شروعات جو کرنی ہے ہلکے سے دینی ہے. زا زا. اگر سختی سے آپ جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا زا ایسا, تو ویسا نہیں, بلکہ زا زا زا. تو یہ زا ہے, یہ ضاد ہے, اور اس سے پہلے ہم ایک یہاں پڑھا ہم نے, یہ دال ہے, دال دال. اب یہ چوتھا آ گیا, یہ ہے وا. جو زبان ہے ہماری, اس کو ہم نے یہاں لگانا اوپر, وا وا. زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے پیچھے یہاں داڑھ میں لگانا ہے, ایک دم دانتوں میں نہیں, بلکہ جہاں یہ ہے یہاں پہ. وا وا وا. تو اس سے آواز تھوڑی بھاری ہوگی, تھوڑی موٹی, لیکن اس والے سے ہلکی ہوگی. اس کا جو ساؤنڈ تھا بود, اس سے ہلکا رکھنا ہے, اور اس سے تھوڑا بھاری کرنا ہے. وا 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 وا. اور قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے سورۃ الشرح کی, الذی انقض ظہرک, جہاں دو سملر قریب مخرج والے حروف ایک جگہ آ جائیں آیت میں قریب تو وہاں پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ صحیح ادا کر پا رہا ہے. الذی ذال ہے یہاں پہ, الذی انقض ضاد ہے یہاں پہ, اور ظہرک ظہرک یہاں پہ ظا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وا وا. جب ہم اس کا مخرج جو آواز ہے اس کی وہ لکھیں گے تو وہ اس طرح سے آئے گی, وا. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ عین. ہاں تھوڑی ایفرٹ ڈال کے اس میں نکالنی ہے آواز ہم نے. عین عین. اب ہم جب بچوں کو سکھاتے ہیں تو اس کو ہم سکھاتے ہیں وومیٹنگ ساؤنڈ. جب الٹی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہی آواز نکلتی ہے بچوں, مطلب جس کی بھی الٹی ہو یہی نکلے گی, آئی بندہ کرے گا. تو وہی عین 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 آ. تو یہ ہے عین. اب اس کو جلدی سے عین نہیں بولتے نا, بلکہ عین عین. جب ہم لکھیں گے اس کو اس طرح سے آئے گا, عین عین عین. ٹھیک ہے, عین. یہ کیا ہے؟ یہ بھی غین غین غا غا غین 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 غا 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 غا. یہ بھی ان حروف میں سے جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, غین. تو اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے غین 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 غا غا غا. اس کے بعد یہ کیا ہے؟
ہاں فا نہیں بولنا ہے. فا بول دیا آپ نے تو وہ زبر والا حرف ہو گیا, وہ یہ ہو گیا فا زبر فا. کھینچنا ہے اس کو, جب ہم کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا فا 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 فا. تو اس کی جو ہے اس طرح سے آئے گا, اس کا فا 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 فا. یہ کیا ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے اس کی صحیح آواز نکالنا, کیونکہ جو ہے ہر علاقے کا ایک زبان کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے کچھ الگ حروف ہیں جن کو پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے. یہاں کیا ہے, یہاں جب میں نے دیکھا ہے یہاں پہ یہاں قاف اور خا مکس ہو جاتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے قبر, قبر کا عذاب, تو آپ نے اکثر سنا ہوگا جو ہے خبر کا عذاب, تو وہ خبر نہیں, وہ کیا ہے؟ قبر ہے, قبر ہے. تو یہ اور یہ یہاں پہ خاص کر کے اس کو آپ کی پریکٹس کرنی پڑے گی. تو یہ کیا ہے؟ قاف قاف قاف. اس کو آپ نے خاف نہیں ہونے دینا, اور خا کو آپ نے قاف نہیں ہونے دینا. یہ خا ہے اور یہ قاف ہے, قاف قاف. تو یہ جب ہم اس کو لکھتے ہیں اس کا ساؤنڈ تو وہ اس طرح سے آئے گا, قاف 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 قاف. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ہاں اب یہ اور یہ جو ہے ہیوی لیٹرز میں سے ہے جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. قاف, اور یہ جو ہے باریک میں سے ہے کیونکہ ان کا مخرج بہت قریب ہے, قاف اور کاف, قاف کاف. لیکن ایک کی آواز کو ہم نے بھاری کرنا, موٹا کرنا, اور دوسری کی آواز کو ہم نے باریک کرنا ہے. تو یہ ہو گیا قاف, اور یہ ہے کاف کاف کاف. اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں, کتاب کتاب, تو کتاب میں یہ آتا ہے کتاب. اور قرآن قرآن قرآن, تو اس میں یہ آتا ہے قرآن. اس کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے, قرآن کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے, اور کتاب کو ہم کتاب نہیں. یہ کتاب اور یہ کیا ہے؟ قرآن. تو اس کو جب ہم اس کی آواز لکھیں گے تو اس طرح سے آئے گا کاف 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 کاف. نیکسٹ والا لام. مخرج کے اعتبار سے بہت آسان ہے. لام, 2-3 ایسے ہیں جن پہ کچھ خاص کرنا نہیں ہے, ان میں سے ایک لام بھی ہے. لام, بس لام. اس کو ہم لکھیں گے جب تو اس طرح سے آئے گا لام. اب یہ کیا ہے؟ میم. یہ بھی بہت آسان ہے, ادائیگی کے اعتبار سے بہت آسان ہے یہ بھی. میم, لیکن کھینچ کے پڑھنا, اس کو میم نہیں کہتے نا. میم میم. میم میم. یہ نون, یہ بھی آسان ہے, بس منہ کو گول کر کے ادا کرنا ہے. نون, اور کھینچ کے پڑھنا ہے. نون نون نون. جب ہم لکھیں گے تو اس طرح سے آئے گا نون نون. اس کے بعد ہے واو. ہاں انشاءاللہ. اوکے, یہ کیا ہے؟ ابھی پہلے بتا چکا ہوں میں. ایک یہاں ہے ہاں ہاں, اور یہ ہے ہا ہا ہا. یہ ہا ہے الحمد والا, الحمد للہ, الحمد ہا. اور یہ ہا ہے ہدایت والا, ہدایت. دینا
اہدینا. تو اب ہم اہدینا نہیں کہیں گے, اہدینا کہیں گے. اور الحمد کو ہم الحمد نہیں کہیں گے. تو یہ ہا ہے کون سا؟ الحمد والا, الحمد والا. اور یہ ہا ہے اہدینا والا, اہدینا, اہدینا. تو اس کو ہم جب ہم لکھتے ہیں تو اس طرح سے آئے گا ہا. اس کے بعد یہ ہے واو. واو جب ہم اس کی آواز لکھتے ہیں وہ اس طرح سے آئے گا واو, واو, واو. اور اس کے بعد ہے حمزہ, 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 حمزہ. اس طرح سے ہا میم اینڈ زا, ہم زا, حمزہ, حمزہ. اور پھر لاسٹ والا جو یہ ہے یا, یا, یا. جب ہم لکھیں گے تو یہ اس طرح سے آ جائے گا یا, یا, یا. ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. الف. اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا ساؤنڈ کیا ہے, یہ ہے الف نہیں پڑھیں گے. الف, با, تا, ثا, جیم, حا, خا, دال, ذال, قا, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, ہا, واو, حمزہ, یا. تو یہ ہو گئے ہمارے پورے حروف تہجی. اب ان میں جو ہے تھوڑی سی پریکٹس چاہیے. جو حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی کلاس کے اندر ان کو تھوڑا پریکٹس کروا دوں گا, تاکہ جو باریک پڑھے جانے والے ہیں اور جو موٹے پڑھے جانے والے ان میں تھوڑی اور پریکٹس ہو جائے, تھوڑا اور فرق ہو جائے. کلاس لمبی ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ بھی ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.